الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ایک مسلمان پر لازم ہے کہ اس کے دل میں اللہ پاک کے شعائر کی وہ چیزیں جسے اللہ پاک نے قابل احترام بنایا ہے اور محترم بنایا ہے، مسلمان کے دل میں موجود ہو. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو آدمی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا. اللہ کے شعائر یعنی وہ چیزیں اس دنیا میں جو منسوب ہے اور جن کی نسبت ہے اللہ کی ذات کی طرف. مثال کے طور پہ جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تو اس جگہ کو کہتے ہیں بھئی یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. مساجد اللہ کا گھر ہے. اس جگہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو یہ مسجد شعائر اللہ کے اندر شامل ہے. اسی طریقے سے آپ جب مسجد آئے، ابھی بات شروع نہیں ہوئی، ساتھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. آپ کسی سے پوچھ لیں بھئی یہ کون سی کتاب ہے تو وہ کہے گا بھئی یہ اللہ کی کتاب ہے. تو اس قرآن کی نسبت کس ذات کی طرف ہو گئی؟ اللہ کی طرف. اسی لیے قرآن کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے، کلام اللہ کہا جاتا ہے. تو قرآن کریم اللہ پاک کے شعائر کے اندر شامل ہے. یا اسی طریقے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی نظر پڑی کہ کوئی بزرگ اللہ والے اچانک اس مجلس میں آ گئے. آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، جگہ چھوڑ دیتے ہیں، آنے والے بزرگ کا احترام کرتے ہیں، ان سے ادب اور احترام سے مصافحہ کرتے ہیں. کوئی آپ سے پوچھ لے کہ بھئی یہ کون ہے تو آپ کہتے ہیں بھئی یہ بڑے اللہ والے ہیں، یہ اہل اللہ میں سے ہیں. ان کی بزرگی کی نسبت کس کی طرف ہو گئی؟ اللہ کی طرف. بھئی یہ اہل اللہ ہے، اولیاء اللہ ہے. اس سے سمجھ میں آ گیا دوستوں بزرگوں کہ اس دنیا میں ہر وہ چیز قابل احترام ہے، قابل عظمت ہے جس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو جائے. اور جو آدمی ایسے شعائر کی، شعائر اللہ کا احترام کرتا ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کی تعریف فرمائی.
بلکہ اس بندے کے دل کی تعریف فرمائی، اندر کی۔ ایک ہے احترام ہم ظاہر سے کریں، لیکن خدا نخواستہ میرے دل کے اندر کیا ہے یہ تو سوائے میرے اور اللہ پاک کے اور کسی کو نہیں پتا۔ لیکن اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ پاک کے شعائر کا احترام کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، یہ عمل فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس بندے کے دل کے تقوی کی علامت ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا تقوی اور خوف بیٹھا ہوا ہے، اسی وجہ سے اس نے ان شعائر اللہ کا احترام کیا۔ اس لیے ایک مسلمان خانہ کعبہ کی طرف پیر نہیں کرتا، قضائے حاجت میں بیت اللہ شریف کی طرف نہ منہ کر کے بیٹھتا ہے نہ پیٹ کر کے بیٹھتا ہے۔ یہ اتنی احتیاط ہم کیوں کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہوئے کوشش ہوتی ہے کہ بھئی تکیہ لگا کر تلاوت نہ ہو، الا یہ کہ عذر ہو۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ تلاوت کرتے ہوئے قرآن پاک کو نیچے زمین پہ رکھ دیں۔ یہ سارا ادب اور احترام آج ہمارے دلوں میں اسی لیے ہے کہ چاہے مسجد ہے، چاہے خانہ کعبہ ہے، چاہے قرآن کریم ہے، اور چاہے بیت اللہ شریف ہے، یہ سب چیزیں وہ مقامات ہیں، وہ اشیاء ہیں جن کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے۔ اس نسبت سے اب یہ ہمارے لیے قابل احترام بن گئے، اور ہمارے ذمے ان کا احترام کرنا فرض ہو گیا۔ اس لیے میں نے پہلے بھی یہ واقعہ کئی دفعہ عرض کیا کہ ہمارے بڑے حضرت، ہمارے پرنانا حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عرب آیا اور اس نے ایک پیلر کے ساتھ ٹیک لگا دیا اور اپنے پیر جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیے۔ کچھ کمزوریاں بہرحال ان حضرات میں موجود ہیں، تو حضرت نے جب دیکھا تو ان پہ بوجھ آیا کہ بھئی خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر، بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر، اور پھر اپنے پیر جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کیے ہوئے ہیں، یہ تو احترام کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ جا کے شیخ سے کہہ دے، عرب تھا، کہ یہ پیر نہ پھیلائے، اس کو سیدھا کر لیں۔ اس نے جا کے کہا، لیکن عرب بھی بہرحال بڑے لوگ ہیں، نسبت والے لوگ ہیں، تو وہ آدمی اپنی کیفیت میں تبدیل نہیں ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد جب حضرت نے دیکھا کہ بھئی یہ تو پیر سیدھے نہیں کر رہے، تو حضرت خود اٹھ کے گئے اور اس عرب سے کہا کہ آپ اپنے پیر جو ہے یہ سمیٹ لیں، ادب کے خلاف ہے۔ تو اس عرب نے کہا کہ کیا آپ کے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف پیر کر کے نہیں بیٹھ سکتے؟ ان کو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بات ماننی پڑے گی کہ ان کو ایک مزاج دے دیا گیا ہے، ہمارے عرب بھائیوں کو ایک ایسا مخصوص مزاج بڑی محنت سے دے دیا گیا ہے کہ بھئی ہر چیز کے لیے آپ کے پاس قرآن اور حدیث کی دلیل چاہیے بس۔ تو کہ آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ میں یہاں پیر لمبے نہیں کر سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا ہے اور قرآن کریم سے ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھی، سورہ حج کی، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ حضرت نے فرمایا آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیت اللہ نہیں ہے؟ کہا ہے۔ کہ بیت اللہ اللہ کے شعائر میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہے، شعائر میں شامل ہے۔ فرمایا خود اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کا احترام کرے گا، اس کی تعظیم کرے گا،
یہ عمل اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے. تو کہا کیا آپ کے دل میں تقوی نہیں ہے؟ فوراً اس نے پیر سمیٹ لیے, سمجھ گیا کہ کسی عام آدمی سے بات چیت نہیں ہو رہی اور غلطی میری ہے. بات سمجھ میں آ گئی تو پیر فوراً موڑ لی. عرض کرنے کا مقصد میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ آج ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں ان میں ایک بڑی کمزوری یہ ہے جو بار بار عرض ہوتی ہے کہ ہم دائیں یا بائیں کی انتہا میں چلے جاتے ہیں. بعض دفعہ قابل احترام چیز کا احترام بھی چھوڑ دیتے ہیں. کہاں لکھا ہے جی؟ کہاں اس کی دلیل موجود ہے؟ کہاں اس کا ثبوت موجود ہے؟ اس کے لیے مجھے دلیل چاہیے آج. اور بعض دفعہ ایسی چیزیں کہ جن کا کوئی ثبوت نہیں, کوئی وجود نہیں, کوئی احترام کہیں سے ثابت نہیں, بلکہ خدا نخواستہ بعض دفعہ وہ چیزیں باطل پرست لوگوں کے یہاں قابل احترام ہوتی ہے, ہم بھی اس کے اندر لگ جاتے ہیں, ہم بھی اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. تو بحیثیت ایک مسلمان یہ بات اصولی طور پہ یاد رکھیں کہ جن چیزوں کا, جن مقامات کا یا جن شخصیات کا شاعر ہونا وہ ثابت ہو, ان چیزوں کا ادب, احترام, عظمت کرنا ہم پہ فرض ہے, لازم ہے. اور جن چیزوں کا شاعر ہونا, قابل احترام ہونا کہیں سے ثابت نہیں, لیکن دنیا کی ریت چل پڑی ہے, دنیا کا ماحول چل پڑا ہے, تو اس موقع پر ہمیں دنیا کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کرنا, اپنے شریعت کا متبع اور پابند رہنا ہے. اب آپ حضرات جانتے ہیں کہ عیسائیت کے ہاں 25 دسمبر کا دن, غالباً کل ہے 25 دسمبر, یہ ان کے ہاں ایک قابل احترام اور بڑا دن ہے جس کو وہ کرسمس ڈے کہتے ہیں, 25 دسمبر کو. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے دوستوں بزرگوں کہ ہمارے ساتھ, ہمارے ملک میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی مذہب اور دین کے ماننے والے اپنے طور طریقوں پر چلتے ہیں, تو بحیثیت مسلمان ہمیں ان سے کوئی تعارض نہیں کرنا. ہر آدمی اپنے مذہبی معاملات میں, اپنے شاعر کے احترام میں, اپنے طور طریقوں کے اندر بالکل آزاد ہے. اور ایک مسلمان ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو حکم بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ذمی رہتے ہیں, مستأمن رہتے ہیں, کافر رہتے ہیں, غیر مسلم رہتے ہیں, ان کو اسلامی ملک میں امن دے دیا جاتا ہے, امن. اور اس کو شریعت کی اصطلاح میں مستأمن کہتے ہیں. وہ آدمی جو امن لے کر آیا, اس نے آپ کے اصول کو, آپ کے ضابطوں کو, قوانین کو اس نے قبول کیا. اس کی حفاظت کرنا جان مال عزت آبرو کی اسی طرح لازم ہو جاتی ہے جس طرح باقی مسلمانوں کی لازم ہے. اس بات کو بنیاد بنا کر کہ جی یہ تو عیسائی ہے, یا یہ تو ہندو ہے, یا یہ تو سکھ ہے, یا یہ فلاں ہے, لہذا خوب لوٹ مار کر لیں ان کے ساتھ, یا ان کے جان مال عزت آبرو خراب کر دیں, ایسا قطعاً درست نہیں. لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں, اصل جو بات سمجھنے کی ہے وہ آج کا ایک رائج مسئلہ ہے. ہماری اپنے دین کے اوپر دسترست اتنی کم ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے, کہ جو چیز ماحول معاشرے میں نظر آئے گی اس کو کر گزریں گے. اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر عیسائی برادری 25 دسمبر کو اپنے عید کا تہوار مناتی ہے کرسمس ڈے کے عنوان سے, تو اس کرسمس ڈے کے موقع پر ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہتے ہو, ممکن ہے کہ آپ کے کاروباری شراکت دار ہو,
عین ممکن ہے کہ آپ کے ملازم ہو، بہت ممکن ہے کہ آپ سے ان کا بچپن کا تعلق اور دوستی ہو، سب چیزیں ممکن ہیں، اس لیے کہ یہ برادری ہمارے ملک میں بہت بڑی تعداد میں مختلف جگہوں پر آباد ہے، رہتی ہے۔ اور جس طرح ہم اپنے عید الفطر کو، عید الاضحیٰ کو، رمضان المبارک کو، مختلف موقعوں کو ہم اپنی ایک ترتیب کے ساتھ گزارتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ اپنی سوچ اور ترتیب کے اعتبار سے 25 دسمبر کو اپنے عید کا تہوار کہتی ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس دن کو یہ بڑے تسک اور احترام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ یہ مناتی ہے۔ لیکن آیا اس موقع پر ایک مسلمان اگر کسی عیسائی کو کرسمس کی مبارکباد دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ یا اسی طریقے سے یہ حضرات بعض دفعہ اس خوشی کے موقع پر کوئی چیزیں بنا کر، پکا کر، پیک کر کے تقسیم کرتے ہیں، پڑوس میں ہے آپ کے گھر بھیج دیں گے، ہدایہ آتے ہیں، گفٹ آتے ہیں، ان چیزوں کے استعمال کا حکم کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ بعض چیزیں خاص طور پہ اس دن کرسمس ٹری بناتے ہیں یہ لوگ، اور کرسمس کے اعتبار سے ایک مخصوص ان کا لباس ہے، یہ اپنے بچوں کو پہناتے ہیں، سرخ کلر کا ایک گیٹ اپ ہوتا ہے، وہ بناتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو آیا ہم رسمی طور پہ ان کو کرسمس کی مبارکباد اگر دیں، یا ان کی کسی تقریب میں شرکت کریں، یا ان کی بھیجی جانے والی چیزوں کو استعمال کر لے، یا ان کا اس موقع پر جو بنایا ہوا لباس ہے وہ اپنے بچوں کو پہنا دیں، یا یہ جو دن ہے اس کو اپنے استعمال کی جو چیزیں ہیں جیسے فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اس پہ اس کی ڈی پی لگا دیں، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ آسان الفاظ میں آپ حضرات سے عرض کر دوں کہ دیکھیں، ایک تہوار وہ ہوتا ہے جو رسمی حیثیت رکھتا ہے، ایک رسم ہے، ایک کھیل تماشا ہے، اس کے پیچھے کوئی مذہبی، کوئی دینی، کوئی شاعر سے جڑا ہوا پس منظر نہیں ہے، محض ایک رسم ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی نکلے اور کہے کہ بھئی آج ہم اس گراؤنڈ کے اندر یہ کھیل کھیلیں گے، آپ سب آ جائیں، باقی اس کا کوئی مذہبی پس منظر نہیں، کوئی عبادت سے تعلق نہیں، وہ موضوع بحث نہیں ہے دوستو۔ اب سوال یہ ہے کہ کرسمس ڈے آیا یہ ان کا ایک رسمی تہوار ہے یا اس کی کوئی مذہبی شناخت ہے یا نہیں؟ ہمارے علماء نے، اکابر نے، بزرگوں نے اور تحقیق کرنے والے حضرات نے اس پر بڑی محنت کی، اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ کرسمس کا تصور باقاعدہ ایک مذہبی شناخت اور اعتقادی تصور رکھتا ہے۔ یہ لفظ جو آج کرسمس ہے، کرائسٹ ماس، ان دو الفاظ کا یہ مجموعہ ہے۔ کرائسٹ ان کی زبان میں یہ لقب ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا، اور ماس کے معنی آتے ہیں اجتماع کے۔ ان دونوں الفاظ کو اگر جوڑا جائے تو ان کی کتابوں کے بقول اس کا ترجمہ بنے گا کہ جشن میلاد مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے دن کی خوشی اور اس کا جشن۔ یہ محض ایک رسمی تہوار نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہے، ان کا ایمان ہے کہ 25 دسمبر یہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا دن ہے، اور ان کی اس پیدائش کے دن کو یہ اپنے لیے عید کے دن کے طور پہ مناتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے دوستو بزرگوں کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش اصل موضوع نہیں ہے۔ ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو وہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ کن کے بیٹے ہیں؟ جی، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ پاک نے فرمایا
یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ تعالیٰ کے بیٹے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، اتنا سادہ نہیں بننا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مطلب ان کی سوچ کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس دن نعوذ باللہ اللہ پاک نے اولاد جنی۔ اس لیے تمام علماء نے، مفتیان نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ کرسمس کے تصور کے اندر شرکیہ عقائد چھپے ہوئے، کہ نعوذ باللہ کوئی یہ کہے کہ اللہ پاک کی اولاد ہو گئی، تو یہ دن ان کے بقول اللہ پاک کے ہاں ولادت کا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے ہیں، تو لہٰذا ہم اس دن کو بطور خوشی کے اظہار کے طور پہ منائیں گے۔ تو اب آپ بتائیں کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اور ہر مسلمان کو یہ سورت، جس کو پورا قرآن نہیں آتا ہو، وہ سورہ اخلاص اس کو بھی یاد ہے، تو اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آگے لم یلد ولم یولد۔ اللہ وہ ذات ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ جس عقیدے کو ہم تقریباً ہر نماز میں پڑھتے ہیں، روز کسی نہ کسی نماز میں پڑھتے ہیں، کہ اللہ پاک کی ذات اس چیز سے پاک ہے، بے عیب ہے، اللہ کے لیے اولاد کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں یہ دن ان کے عقیدے کے اعتبار سے صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں اللہ کے ہاں اولاد ہوئی، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو مقصد ان ساری باتوں کو ذہن میں سامنے رکھنا ہے کہ بھئی یہ ہمارے عقائد کا، ایمانیات کا مسئلہ ہے، اس لیے اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض مسلمان اس پہ شاکی ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، بس کاٹنا ہے لوگوں کو لوگوں سے۔ کوئی نہیں کاٹنا ہے، قطعی طور پہ نہیں کاٹنا ہے۔ باقی سال کے جتنے دن آپ کے پاس 364 دن ہیں، آپ ان کے ساتھ کاروبار کریں، ان کے ساتھ تفریح کریں، ان کے ساتھ گپ شپ کریں، ان کے ساتھ مجلسیں کریں، ان کے ساتھ سب کچھ کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے دوستو۔ لیکن جہاں وہ چیزیں جو غیر شعائر اللہ ہے، میں نے شروع میں بات اسی لیے عرض کی کہ ایک شعائر اللہ ہوتے ہیں، ان کا احترام مسلمان پہ فرض اور واجب ہے، لیکن جو چیزیں شعائر اللہ نہیں ہے دوستو، جو اللہ کے شعائر کے اندر شمار نہیں ہے، اللہ کے شعائر میں شامل نہیں ہے، اگر ان کا احترام کیا جائے گا یا ایسا جملہ بولا جائے گا جس سے ان کا احترام ظاہر ہو، یہ ہمارے لیے پکڑ کا، گرفت کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ان معاملات میں آج احتیاط کی اشد ضرورت ہے۔ اور پھر ان کا نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو پھر ایک وقت آیا کہ ان کو سولی پر لٹکا کر موت دے دی گئی، ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اسی لیے ان کے ہاں جو صلیب کا نشان قابل احترام ہے، اس کے پیچھے علت یہ ہے کہ یہ انہوں نے اس پھانسی گھاٹ کا ایک تصور پیش کیا ہے۔ تو ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے قرآن کریم میں سورۃ النساء میں وما قتلوہ وما صلبوہ ولكن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ، آگے اللہ پاک نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، ان کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ حقیقت یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے پاس آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، احادیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، فرشتے آئے اور آپ کو آپ کے گھر سے لے گئے آسمانوں پہ زندہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے یوشک ان ینزل فیکم ابن مریم، قریب ہے وہ وقت کہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان اتریں گے، آسمان سے دوبارہ تشریف لائیں گے، اور پھر
اس لشکر کے اندر شامل ہوں گے جس کی قیادت حضرت مہدی علیہ الرحمہ فرمائیں گے، اور جو لشکر دجال سے مقابلہ کرے گا، یہ سارا نظام ہے آگے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں بھی ہمیں ان سے اختلاف ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات میں بھی ہمیں ان سے اختلاف ہے۔ اپنے عقائد ایمانیات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں دوستو۔ بعض چیزیں محض الفاظ اور رسمیات نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ایک اعتقادی تصور زندہ ہوتا ہے۔ آپ ان کو ہیپی کرسمس ڈے کہیں یا میری کرسمس کہیں، یہ محض الفاظ نہیں ہے دوستو، اس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت من جانب اللہ ہونے کا عقیدہ موجود ہے، اور نعوذ باللہ ہم اس کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے کہ وہ اللہ پاک کی اولاد ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اتنا تعارف کسی شخصیت کا نہیں ہوا جتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا، کسی کا نہیں ہوا۔ اس لیے آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی والدہ کا تذکرہ ہے، ان کی نانی کا تذکرہ ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت مریم۔ پورے قرآن کریم میں آپ غور کریں کہ کسی عورت کا نام اللہ پاک نے ذکر کیا ہو؟ ہے کسی عورت کا نام؟ کئی عورتوں کا تذکرہ ہے، لیکن اس کو اللہ پاک نے تعبیر کیا، کہیں نساء ان سے، کہیں نسوت ان سے، کہیں امرأت ان سے۔ ازواج مطہرات جو اس امت کی مائیں ہیں، پاک پیغمبر کی بیویاں ہیں، ان میں سے کسی کا نام نہیں ہے، لیکن ایک عورت، ایک ہستی اس کائنات میں ایسی ہے کہ جن کا صرف نام نہیں، پوری سورت ان کے نام کی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ سورہ مریم ہے۔ کوئی تو بات تھی نا، اس لیے کہ یہ وہ شخصیت تھی جن کی بنیاد پر بہت کچھ اس کائنات میں ہونا تھا، توحید کے عقیدے پر اثر پڑنا تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے ان کا نام بھی لیا، مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم۔ ان کی والدہ کا تذکرہ کیا، پھر ان کی نانی کا تذکرہ کیا، حنہ بنت فاقوس کا، سورہ آل عمران کے اندر۔ ان کے نانا کا تذکرہ کیا، حضرت عمران کا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں اللہ پاک ان کے اتنے نسب کو ذکر فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی ولادت اللہ پاک نے خرق عادت کے طور پہ فرمائی، بغیر والد کے دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ پاک نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ تو عرض کرنے کا مقصد میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ اس ملک بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا یا کسی کو بری نظر سے دیکھنا یا کسی کو تکلیف پہنچانا قطعی طور پہ ہمارے دین میں اس کا تصور نہیں ہے، جائز نہیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہم اپنے ایمانیات اور عقائد کی حفاظت کریں گے۔ لہٰذا ایسے کلمات کہنا جس سے عیسائی عقائد کو ترویج ملے یا اس کی طرف اشارہ ہو، ہمارے لیے جائز نہیں۔ تو لہٰذا میرے خیال میں اس کے بغیر بھی زندگی گزر رہی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے عیسائی دوستوں کو انہی الفاظ کے ساتھ اس دن کی مبارکباد دیں، منع ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ لوگ تعلق یا پڑوس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیں، حتی الامکان انسان بچے، لیکن اگر مشکل ہو تو لے لے تاکہ اس کو برا نہ لگے، اس پہ بوجھ نہ آئے، لیکن خود استعمال نہ کرے، کسی دوسرے ضرورت مند کو وہ چیز دے دی جائے آگے سے۔ یا اسی طریقے سے جو ان کے بنائے ہوئے یہ کرسمس ٹری ہے یا وہ لباس جو بچوں کو پہنایا جاتا ہے ایسے موقع پر، تو یہ ان کے شعائر ہیں، اور ہم پر ان کے شعائر کا احترام نہیں ہے کہ اس کو شو پیس کے طور پہ لے کے بھئی آج ایک دن کے لیے ہم نے لگا دیا، یا اپنے چھوٹے گود کے بچوں کو یا چھوٹے بچوں کو وہ ٹوپیاں پہنا دی، وہ کرسمس بابا والی لال اور سفید رنگ کی۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ تو انسان اپنے عقائد کو، اپنے ایمانیات کو سمجھے، احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ باقی جو چیزیں شعائر اللہ کے اندر شامل ہیں
ان کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہے، تو ان کا ادب احترام کرنا ہر مسلمان پہ فرض اور لازم ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و سندنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو یا اللہ ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔